الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سارے انبیاء کی دعوت کا خلاصہ قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون توحید ہے اس کو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے عمل کے اندر شرک نہ آنے پائے اور توحید کی حفاظت ہوتی رہے۔ توہین خرد ہے رک جانا، تحقیر خودی ہے جھک جانا، ہر گام پہ سجدے کر لینا خوددار جبیں کا کام نہیں۔ ایک مومن کا سر کسی غیر کے سامنے جھکے یہ کسی طرح زیبا نہیں دیتا ہے۔ عابد و معبود میں رابطہ ہے توحید سے، گر عبادت جسم ہے توحید اس کی جان ہے۔ بغیر توحید کے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ جہاں روزوں کا بیان ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے بیچ میں آیت دعا کو لا کر کے رکھا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے نبی میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو میں بتاتا ہوں کہ میں ان سے قریب ہوں، میں ان کی دعا کو سنوں گا، قبول کروں گا۔ جگہ بجگہ اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ ایمان لانے کے بعد شرک کے اندر وہ داخل نہ ہو۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر مومن ایمان لانے کے بعد وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کو کیسے کہیں گے، خود بت بنا کے اس میں خدا ڈھونڈتے ہیں، وہ کتنا حسین عیب ان کے ہنر میں ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا ہم نے غلو کیا، یہاں تک کہہ دیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ ہماری تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ اللہ کی شان میں اتنی گستاخی کرتے ہیں کہ نبی کا جو مقام ہے اس میں غلو کرتے ہوئے اللہ کے مقام پر لے جا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھتے ہوئے ہم توحید کے مضمون کو کبھی نہ بھولیں، ہرگز نہ بھولیں، اس لیے کہ اگر اسے بھول گئے تو یہ روزہ بھی نہیں کام کرے گا، زکوٰۃ نہیں کام کرے گی، صدقہ و خیرات نہیں کام کرے گا، حج و عمرہ نہیں کام کرے گا، کوئی بھی عمل ہمارا کام نہیں کرے گا اگر ہم نے اپنے کسی بھی عمل کے اندر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں جو مرکزی مضمون توحید ہے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مضمون کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔